السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ الحمدللہ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور آج ہم اس کا چھٹا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں، اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دیں، تم پہ کیں، اور تمہیں وانی فضلتکم علی العالمین، اور عالموں پر، دنیا پر، دوسرے قوموں پر تم کو فضیلت دی، تمہیں برتری عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے احسان ہیں جو بنی اسرائیل پہ ہوئے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو اس دن سے ڈرو، قیامت کے اس دن سے جب کوئی بھی جان، کوئی نفس کسی دوسری نفس کے کام نہ آئے گا، اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور ان کی نہ تو کوئی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ معاوضہ لیا جائے گا، عدل ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد دی جائے گی۔ تو قیامت کا وہ منظر، قیامت کا وہ دن جب ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اور اس کو اس کی اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس میں نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی اسے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکے گا۔ ہاں، شفاعت کا معاملہ اس وقت ہوگا اور ان کے لیے ہوگا جن کے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا اس کے لیے شفاعت ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اگلی نعمت کو کیا یاد دلایا گیا ہے بنی اسرائیل کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں نجات دی، بچایا، تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے، فرعون کے لشکروں سے۔ یہ مصر میں رہنے والے تھے، اور فرعون جو ہے اس کی قوم نے اس کو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یہ ان کو اپنے غلاموں کے طور پر استعمال کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے، اور ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا کے ان سے کام لیا کرتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، اور ایک بہت بڑا عذاب جو ان کو دیتے تھے، ان کی تکلیف جو دیتے تھے وہ بری ان کے لیے یہ تھی، ذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور یستحیون زندہ رکھتے تھے اور ان کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو۔ اور جب فرعون کو یہ اس کے جوشتیوں نے، اس کے نجومیوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کے لیے، تمہارے اقتدار کے لیے، تمہاری بادشاہت کے لیے یہ خطرہ بنے گا، تو اس نے کہا کہ جو بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں، لڑکوں کو تو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اس میں بہت بڑی عذاب تھا، بہت بڑا یہ ان کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی حفاظت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اپنے ہی گھر میں پالا۔ اس کی تفصیل جو اگلے آیات میں، اگلی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کی ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلی نعمت ان کو یاد بتلائی جا رہی ہے، اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھر اس کے لیے نجات کی جو شکل کیا بنی، تو تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ جب فرعون ان کے پیچھے بھاگا ان کو پکڑنے کے لیے، جب اللہ کے حکم سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو، قوم کو لے کے وہاں گئے، تو اس کے اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے لاٹھی ماری، اور وہ بحر تھا، وہ سمندر تھا، وہ پھٹ گیا، اس میں سے راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اس کو انہوں نے اس میں سے عبور کر گئے۔ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، تم کو نجات دی، تم کو بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ منظر تمہارے سامنے ہوا، تمہارے بڑے، اور یہ اس منظر کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے خشک راستے بنائے اور ان کو غرق کر دیا۔ اور اس کے تعاقب میں جب فرعون والے پہنچے، تو جب یہ سبھی بنی اسرائیل کے لوگ آگے چلے گئے، تو فرعون اللہ کے حکم سے جب فرعون کے سارے لشکر اس میں چلا گیا، پانی میں اتر گیا، اللہ کا حکم ہوا، پھر وہ دوبارہ سمندر چلنا شروع ہو گیا، اور تمام کے تمام اس روح کے غرق ہوئے، اور فرعون کی لاش کو بھی بچا کے اس کے آئندہ کے لیے اور مثال عبرت بنا دیا گیا۔ اگلا اس کے بعد کیا ہوا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، ان کو بلایا 40 رات جا کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 رات تھے، 10 راتیں اور بڑھا کے 40 رات کی، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس باتیں کی اور یہ جو ان کی تورات اور ان کو عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور کہا یہ تمہارا رب ہے، یہ موسیٰ کا رب ہے، اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور بہت بڑے شرک میں مبتلا ہوئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ پر ظلم تھے اور ظالم تھے تم اس طرح شرک کر کے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس بات پہ بھی تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر جو ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان اللہ کے احکامات جو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، اچھائی اور برائی کو، حق کو اور سچ کو، اللہ کے حکموں کو اور باطل کو، سب کو فرقان ہے علیحدہ علیحدہ کرنے والے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ، تہتدون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، جب تم نے اپنے یہ نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے شرک کر کے اور بچڑے کی پوجا کر کے اس کا اپنا معبود بنا کے، فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اپنے باری کے پاس، بنانے والا باری ہے، بارئکم تمہارے بنانے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا باری کہتے ہیں، ایک خالق ایک باری۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تو اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس کے لیے حکم یہ ہوا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے پوجا کی تھی اس بچڑے کی ان کو قتل کر دیا جائے، جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے پوجا کی تھی، جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بھی معاف کیا، اور ان کو لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسانی پیدا کر دی۔ اس دنیا میں ان کو یہ قتل ہونے کے لیے تیار ہوئے اور اللہ نے ان کے اس جرم کو، اس شرک کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے پروردگار کے لیے، تمہارے بنانے والے کے نزدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترتیب۔ فتاب علیکم، پھر سے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، پھر انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی، ایک مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے، ایک عجیب کر دیا، کیونکہ ان کی فطرت میں ہی کجلبی تھی اور تنگ کر رہے تھے، اور بار بار ان کی نبی، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، موسیٰ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک ہم اللہ تعالیٰ کو جاہر دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اب خود اس کو اللہ کو دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ایک صاعقہ، ایک بجلی کی گرج تھی، ایک چمک تو آئی اور انہوں نے سب ان کو ختم کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ بھی منظر۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تاکہ اپنی قوم میں جا کے اس کی گواہی دیں، اور یہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے مر گئے تو پھر گواہی کے لیے کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ان کو زندہ کر دیا دوبارہ ان کی موت کے بعد، اور شکر کریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ نازل کیا من سلوا، 2 خوراکیں دی، 2 یہ کھانے تھے جو ان کو دیے گئے۔ جب ان کو 40 سال تک وہ وادی میں رہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تفسیر سورہ عمران میں موجود ہے، آل عمران میں آئے گی، تو انہوں نے جب اس قوم سے، مالکہ کی جو قوم تھی، ان کے لڑنے سے، ان کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کیا، پھر سزا کے طور پر ان کو وادی اس میں جنگل میں چلے گئے، 40 تک وہیں گھومتے رہے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ان پہ یہاں بھی احسان فرمایا، اور دھوپ کی تمانت سے اور اس کی شدت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا جو ہمیشہ ان پر رہتے تھے، اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوا عطا فرمایا۔ من ایک میٹھا ڈش تھی، اور سلوا ایک بٹیر کی شکل کے جانور تفسیروں میں آتے ہیں وہ تھے، وہ ان کے اکثر سے ان کے پاس رہتے اور وہ ان کو پکڑ کے کھا لیتے اور ان کو بناتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا بندوبست کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم،
کھاؤ اس پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی، رزقناکم تم کو دی، وما ظلمونا انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن قانوا انفسہم یظلمون اور ہماری نافرمانی کو کر کے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا، اور ہم نے جب کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جب نکلے اس جنگل سے اور پھر وادی سینا سے نکل کے پھر ان کو کہا گیا کہ سامنے بستی میں اس پہ جاؤ اور اس میں سے جو تم چاہو اپنی مرضی سے کھاؤ، اور با فراغت تمہارے لیے ایک اور ہم نے بندوبست تمہاری معافی کے بعد کر دیا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اس بستی میں داخل ہونا تو سر جھکا کر اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، کہنا قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو بڑھا کر دیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس یہاں بھی انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی، اور انہوں نے اس الفاظ کو جو انہوں اللہ تعالیٰ کو کہے تھے کہ استغفار کرتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے اس بستی میں جانا، ان لفظوں کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ حطۃ کہتے بجائے انہوں نے اور لفظ کہنے شروع کر دیے، انہوں نے اس الفاظ کو بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہے تھے اس کے علاوہ دوسرے الفاظوں سے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اور ہم نے نازل کیا ان پہ پھر آسمانوں سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس کی نافرمانیوں کے سبب، ان کے فسق کے اور فجور کے سبب انہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے عذاب نازل فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا، اور انشاءاللہ یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پہ، اور اس لیے آپ کوشش کریں خود بھی اس کو اور آگے آپ دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم